بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نوائے وقت کے معمار، اس کے ایڈیٹر ان چیف اور مینیجنگ ڈائریکٹر جناب مجید نظامی کو اپنے خالق حقیقی سے ملے 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ آج ہم ان کا دن منا رہے ہیں، ان کی برسی منا رہے ہیں، اور اس کے لیے میں نے کچھ ایسے مہمانوں کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، ان کے ساتھ کام کیا، ان کو قریب سے دیکھا، ان کے بارے میں ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مجید نظامی کی ذات کو کئی پہلوؤں سے جانتے تھے، ان کے ساتھ کام کیا، وہ ان کے باس تھے، ان سے دوستی کی، وہ ان کے دوست تھے، وہ ان کے بزرگ تھے، بہت سے رشتوں کے حوالے سے یہ سارے میرے مہمان جو ہیں ان کے بہت قریب رہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے وائس چیئرمین ڈاکٹر رفیق احمد صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امتیاز رفیع بٹ صاحب، جو رفیع فاؤنڈیشن کے جو ہیں روح رواں ہیں۔ میرے اس طرف تشریف رکھتے ہیں سعید آسی صاحب، ڈپٹی ایڈیٹر نوائے وقت کے، طویل عرصہ تک انہوں نے کام کیا ان کے ساتھ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد رشید صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے، اور انہوں نے بھی بہت قریب سے، بہت مختلف پہلوؤں سے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی ذات کے بارے میں ان کی اپنی رائے ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مہمانوں سے گفتگو کروں، وہ چونکہ مجید نظامی صاحب کی ذات جو ہے وہ ستارہ ساز تھی، لہذا جن ستاروں کو انہوں نے صحافت کے یعنی منظر پر نمایاں کیا، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنتے ہیں ان کے جذبات کیا ہیں۔ ایک ایسا مرحلہ آیا، پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، فوجی حکومت تھی، کہ میرے کالم کے حوالے سے انہیں بڑی برہمی کا احساس ہوا اور اخبار کے اشتہارات بند ہو گئے۔ تو مجھے اس کا تھوڑا سا احساس بھی ہوا کہ میری وجہ سے شاید اتنا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اخبار کو۔ تو میں نظامی صاحب اسلام آباد تشریف لائے تو میں انہیں ملنے گیا، اور میں گھر سے ایک ذہن بنا کے گیا، اور میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے میں 2-3 مہینے کے لیے کالم چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ یہ جو افتاد آئی ہوئی ہے یہ ٹل جائے گی تو پھر دیکھ لیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ لکھتے رہیں مسلسل، اور اسی اسپرٹ سے لکھتے رہیں جس سے آپ پہلے لکھ رہے تھے۔ تو مجھے اس سے بڑا حوصلہ ہوا۔ اتنے اچھے خوش پوش ایڈیٹر کو دیکھا میں نے کہ ساکس تک ان کی جو کلر سکیم ہے ان کی میچنگ ہوتی، ریجیکشن بہت ریئر ہوتی تھی، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ اس میں یوں نہ کر دیں اضافہ۔ تو میں ہمیشہ اس کو اضافے کو اندر سے اپریشیٹ کیا کرتا تھا۔ I was very lucky کہ مجید نظامی صاحب کے ساتھ میرا براہ راست ایک تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا۔ میں پھر انگریزی کالم لکھتا رہا نیشن میں اور بک اپ کے نام سے، اور حسب حال یہ مجید نظامی صاحب کی جو پروفیشنل گائیڈنس ہے وہ میسر آئی، کیونکہ آپ نے کسی کو ہٹ کرنا ہے تو آپ کی کوشش، ایک تو کلیشے بن چکا ہے نا کہ ایسا کریں کہ دوسرا بھی انجوائے کرے، دوسرا عام طور پہ کم ہی انجوائے کرتا ہے، لیکن وہ بلبلا نہ اٹھے۔ مجید صاحب بیسیکلی موضوعات طے کرتے تھے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اداریہ خاص طور پر اور بعض شذرے جو ہیں وہ مجید صاحب ہی کی زبان ہے۔ آپ کا جو پروفیشن ہوتا ہے نا، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روشنی کے مینار ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ ان سے روشنی اس طرح نہیں لیتے کہ آپ ضرور ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے جو لوگ کوئی فائدہ استفادہ کر رہے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں سب سے زیادہ نظامی صاحب کی جرأت اور ہمت سے متاثر ہوا۔ میرے دل میں ہمیشہ جناب مجید نظامی کی عزت اور احترام ایک ایسے روشنی کے مینار کی طرح سے سامنے رہا، لیکن جس بات کو بھی انہوں نے صحیح سمجھا، انہوں نے ہر حکمران کے سامنے، ہر سیاستدان کے سامنے، ہر قوت اور طاقت والے بظاہر شخص کے سامنے اس کو کھل کے بیان کیا اور ان کے منہ پہ بات کہی۔ اسی طرح سے میں نے پرویز مشرف کے مختلف بریفنگز میں بھی نظامی صاحب کو جب تک وہ جاتے رہے دیکھا۔ نظامی صاحب ایک آدھ جملے میں کہتے تھے کہ پرویز مشرف صاحب، لوگوں کا خیال اس سے مختلف ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، اور لوگ باہر سڑکوں پہ جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں ذرا وہ سن لیجئے گا کسی سے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پورے اخبار کی اورینٹیشن وہ مجید نظامی صاحب ہی متعین کرتے تھے، لیکن نیچے لوگ ان کا مزاج سمجھنے کے بعد وہ خود یعنی ایک آٹومیٹک قسم کا ماحول بن جاتا تھا نیچے، اور سٹاف کو پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس خبر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔
اس دور میں جن لوگوں نے وقت گزارا ہے نمایاں وقت میں، وہ زندگی میں بعد میں یاد کریں گے کہ ان کو ایک بہت اچھا یعنی ایک موقع ملا تھا جو کسی دوسرے اخبار میں شاید نہ ملتا. جب ڈپٹی ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا تو بھی سارے پاورز مجھ کو حاصل تھے جو ایک ایڈیٹر کے ہوتے ہیں، تقریباً نظامی صاحب نے دے رکھے تھے. اب آسد تک بھی تھے، جب لیٹ نائٹ ان کو چیف نیوز ایڈیٹر تھا، یہاں پرابلم پیدا ہوتا تھا کہ دیکھتے تھے کہ یہ خبر جانی چاہیے، نظامی صاحب نے روکی ہے، تو مجھے فون کرتے تھے کہ تمہاری بات ہوئی کہ نہیں. میں کہتا ہو چکی ہے، کہتے دوبارہ کرو، کوشش کرو، اور تمہارا کیا خیال ہے یہ چیز ہونی چاہیے. اور میری رائے اگر ان سے متفق ہوتی تھی کہ نظامی صاحب کو، میں جب نظامی صاحب سے کہتا تھا مجھے نہیں یاد کہ نظامی صاحب نے کبھی اس میں نہ کی ہو. ایک آدھ بار کہا اچھا آپ کو بھی قائل کر لیے انہوں نے، اس طرح کہا ایک آدھ بار، لیکن وہ مان جاتے تھے. میرا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری ویو لینتھ سمجھی جاتی تھی کہ زیادہ بہتر ہے ان کے ساتھ. جو بات کنونس کرنی ہوتی تھی، کہنی ہوتی تھی، میں کہہ بھی لیتا تھا اور ماننی بھی جاتی تھی. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ان لوگوں کی جنہوں نے کسی نہ کسی حیثیت میں ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کے ساتھ کام کیا. میرا اپنا تجربہ بھی ہے، میں اس کے اوپر طویل گفتگو کر سکتا ہوں. مجھے ان کی شفقت حاصل رہی، مجھے ان کا اعتماد حاصل رہا، اور یہ میری زندگی کا اثاثہ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں نے نمایاں وقت گروپ جوائن کیا، ہم جہاں بھی تھے، میرا لمبا کیریئر ہے 48 سے زیادہ، ہم جہاں بھی تھے وہ ہمارے لیے قابل عزت اور ایک جرنلسٹک آئیکن کی حیثیت جو ہے ہمیشہ رکھتے تھے. تو اب گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا بہت زیادہ. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ تھی، جو دو قومی نظریہ کی بات ہے، جو نظریہ پاکستان کی بات ہے، ان کی اس کمٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے بڑی شفاف کمٹمنٹ. کئی لوگ کمٹمنٹ کا ذکر کرتے ہیں مگر مکس ہوتی ہے، دعویٰ کرتے ہیں لیکن مکس ہوتی. ٹھیک، وہ اس معاملے میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ، اور جو بنیادی بات ہے اس کے حوالے سے میں نے ان کی یہ کمٹمنٹ ان کی پاکستان کی چل رہی ہے. 1946 میں میری پہلی بار ملاقات ہوئی. ٹھیک، وہ ان کو بھی یعنی انہوں نے الیکشن میں کام کیا تھا، مختلف کانسٹیٹوئنسی میں قائد اعظم کے یعنی احکام کا میں نے بھی کیا. تو جب ہمیں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پر وہ سرٹیفکیٹ ملے تو وہاں میری پہلی بار ملاقات ہوئی. ان کو بھی ملا، مجھے بھی ملا، مجاہد پاکستان. تو اس میں کوئی 10-15 منٹ تک بیٹھے ہوئے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں باتیں مجھ سے کر رہے تھے اور یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ میں علامہ اقبال کو کتنا جانتا ہوں. ٹھیک، تو وہاں سے میں نے آئیڈیا لگایا کہ یہ بڑے ڈیووٹیڈ ہیں. اور یہ چیز پھر چلتی چلتی جو آپ نے بات کی ہے اس کا پھر ایک بہت زوردار مظاہرہ ہوا لندن میں. اتفاق سے یہ 1962 کی بات ہے. ٹھیک، اور وہ وہاں نوائے وقت کی نمائندگی کرنے کے لیے اور اسٹڈی کے لیے تھے. میں وہاں آکسفورڈ میں یعنی پڑھ رہا تھا ڈاکٹر کی. تو وہاں ایک اعلان جو پاکستان سوسائٹی نے اعلان کیا کہ ایک سکھ رائٹر ہے اقبال سنگھ، اس نے علامہ اقبال پر ایک کتاب لکھی ہوئی دی آرڈنٹ پلگرم. ٹھیک، لندن میں جامع اقبال کے موقع پر اس کی تقریر ہے. ہم سارے پہنچے تو جناب آڈینس سے بہت بڑی، وہاں بڑے عرصے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی. اچھا، وہ اقبال سنگھ جو ہے وہ اس کی کتاب میں جو نظریہ تھا وہ اس طریقے سے پیش کر رہا تھا کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے، زبان پر بڑی قدرت تھی، اوزان پر بڑی قدرت تھی، اور لیکن ایک چیز جس سے کہ ان کا مقام گر جاتا ہے وہ خواہ خواہ اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں. اور اس معاملے میں پاکستان کا حوالہ دیا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو میں یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا. ایک دم ایک نوجوان اٹھا اور اس نے ٹھیٹ پنجابی میں اس کو ڈانٹا. ساری محفل جو ہے وہ جناب ڈسٹرب ہو گئی اور سارا. تو وہاں پھر ملاقات ہوئی ہے، پرانی باتیں ہم نے یاد کی. تو یہ ان کی ڈیووشن تھی. یعنی پنجابی میں کیا کہا کچھ آپ کو یاد ہوگا؟ وہ میں پتہ نہیں اب یہ مناسب ہے کہ نہیں یہ الفاظ کہنے ہیں، لیکن وہ یہ الفاظ تھے. میں معافی چاہتا ہوں اگر انہوں نے کہا او سکھا بکواس بند کر، تو ہے ہی سکھ ہے. فکر ایسا ان کا. میں آپ کے پاس آؤں گا ڈاکٹر صاحب واپس. جی امتیاز رفیع صاحب، آپ فرمائیے گا. آپ کے والد صاحب کے ساتھ بڑی دوستی تھی ان کی، بڑا قریبی تعلق تھا ان کا. آپ نے کیسے دیکھا ان کو اس پورے عرصے میں، مجید نظامی صاحب کی ذات کو؟ بعد میں تو آپ خود بھی ان کے ساتھ بہت انٹریکشن میں رہے. کوئی 25 سال پہلے میں نے جب اپنے باپ پہ ریسرچ شروع کی تو اس میں نظامی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ٹھیک، جس میں انہوں نے ڈاکٹر رفیق صاحب کا بھی ذمہ ڈالا اور بہت سارے اس وقت جو زندہ تھے پاکستان موومنٹ کے لوگ، ان کے ذمہ ڈالا کہ مجھے ہیلپ کریں ریسرچ آن رفیق بٹ ہز ریلیشن شپ وتھ جناح. اور ان کو پتہ تھا ریلیشن شپ ہے بٹ
اندر کی باتوں کا نہیں پتا تھا. ٹھیک. تو لکلی اس حوالے سے تو آپ نے بڑا سرمایہ جمع کر رکھا ہے. بہت اکٹھا کیا. تو انہوں نے اسد اللہ غالب کے ذمہ ڈالا کہ اس پہ ریسرچ کرو. تو قائد اعظم اور رفیع بھٹ کے خطوط آرکائیو سے ملے جو نظامی صاحب بہت ایکسائٹیڈ ہوئے, اور انہوں نے اس دن سے لاسٹ ڈے تک انتہا کا پیار مجھے دیا, انتہا کی مجھے عزت دی, پیار دیا اور محبت کی میرے ساتھ. تو وہ نظر آتا ہے کہ ان کو قائد اعظم سے کتنی محبت تھی, اندازہ. تو نظامی صاحب کی میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر کروں گا کہ ہی واز ون مین دیٹ آئی ہیو سین ان مائی لائف جس کو نہ لالچ تھی اور نہ خوف تھا. 2 چیزیں ان کے قریب نہیں تھی. Which is a rare combination. کوئی لالچ نہیں تھی کسی چیز کی, نہ پیسے کی, نہ حکومت کی, نہ پاور کی, اور نہ کسی سے وہ خوف کرتے تھے. وہ منہ پہ اچھی خاصی سنب کر دیتے تھے. یہ میں نے دیکھا ان کو بہت بڑے لوگ, چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا میں نے لگے. دیکھا نواز شریف صاحب کو انہوں نے سنب کیا, میں نے دیکھا بہت دفعہ ان کے گھر پہ عید والے دن, اور بالکل, اور وہ نواز شریف صاحب بڑی ان کی سنب لیتے تھے, اور وہ بڑے بے ڈر ہو کے سنب کرتے تھے, اور باقی بھی. تو ہی واز اے مین وچ واز ویری ایکسیپشنل ان دس ورلڈ. کیونکہ نہ لالچ تھی نہ خوف تھا, وہ بہت بڑی بات ہے. اور ان کو پاس ہر چیز ہو سکتی تھی, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم تو میڈیا گروپ بہت بڑا گروپ تھا, 2 ہی گروپ تھے, اور سب چیزیں ان کے ریوالو بھی کرتی تھی. ایک تو میں نے یہ چیز دیکھی ان میں بہت بڑی. پھر ان میں محبت اور پھر لائکس اور ڈس لائکس بڑے اسٹرانگ تھے. اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ٹل دا لاسٹ نیل, اور اگر ڈس لائک کرتے ہیں تو وہ ڈس لائک کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پیار کرتے سب تھے رج کے, دشمنی کرتے سب تھے وہ بھی رج کے. ٹھیک. ہی وڈ ناٹ ٹالریٹ. ٹھیک. پھر ان کی ٹالرنس لیول بھی زیادہ نہیں تھا, ان کا مزاج کے مطابق چلنا پڑتا تھا. اور وہ آئیکن تھے, جس طرح آپ نے کہا, ان کا اپنا ہی مزاج تھا اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے. اور میں ان کو ایز اے انسٹیٹیوشن سمجھتا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوشن تھے اس وقت. اور اسپیشلی پاکستان موومنٹ کے لوگ تو خیر سارے ان کے پاس ہی آتے تھے, بٹ وہ پاکستان کے لیے بھی انسٹیٹیوشن تھے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی, تسلی ہوتی تھی ان کو مل کے, اور ان کی محفل میں بیٹھنے کا ایک شفقت فیل ہوتی تھی. تو وہ بہت ہی یونیک انسان تھے, اور ہمیں, اور لوگ ایسے کم پیدا ہوتے ہوتے ہیں. ناظرین, میں آگے اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں مہمانوں کی طرف, میں اور آسی صاحب ہم دونوں چونکہ اس ادارے سے منسلک ہیں, ہم نے اپنے جذبات جو ہیں وہ لکھ بھی دیے ہیں, تو کل کے نوائے وقت اخبار میں آپ ان سے پڑھ لیں گے. آسی صاحب کو اس پروگرام میں بلانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت ادارہ نوائے وقت میں وہ چند سینئر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصے تک بہت قریب رہ کے نظامی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. نظامی صاحب کا اعتماد کس قدر تھا اس کے ہم خود یعنی شاہد ہیں, گواہ ہیں اس کے, اور کتنی جلدی یہ ان کا مائنڈ سمجھتے تھے, یہ ان کی میرے خیال سے ایک خاص اسپیشلائزیشن تھی. جی آسی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بخاری صاحب, آج کے اس خصوصی پروگرام میں مدعو کرنے پر میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. لیکن میرے پاس سچی بات ہے, الفاظ نہیں ہیں. جتنی رفاقت کا عرصہ میں نے گزارا نظامی صاحب کے ساتھ, اور جو سرپرستی جو شفقت ان کی حاصل رہی مجھے اس پروفیشن میں, میرا ایک پیشن تھا, ایک مشنری جو جرنلزم ہے اس کے لیے. میں نے اور اخباروں میں بھی کام کیا نوائے وقت میں آنے سے پہلے, وفاق, جنگ. لیکن میرے ذہن میں جو بات تھی اگر ایک مشن کی صحافت کرنی ہے, ایک نظریے کی صحافت کرنی ہے, اصول کی کرنی ہے, تو وہ صرف نوائے وقت کا پلیٹ فارم ہے. اور میرا ایک یعنی کہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کی اچیومنٹ آپ اس کو کہہ لیں. اگر نوائے وقت میں مجھے آنے کا موقع ملا تو یہ میری زندگی یہ جرنلسٹک ایسٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ایسٹ ہے, بالکل ایسٹ کی بات ہے. تو اب کن خوبیوں کو نظامی صاحب کی جو ہے وہ اظہار کیا جائے, سچی بات الفاظ بھی نہیں ہے. اور اتنے یعنی کہ یادداشتیں اتنی زیادہ ہے, اتنا مجموعہ ہے کہ اگر ان کو بیان کرنا شروع کریں تو کئی نشستیں آصف صاحب یہ فرمائیے گا ناکافی رہے اس کہ جب وہ ایڈیٹوریلز کے بارے میں ہدایات دے رہے ہوتے تھے, کلیئرٹی ہوتی تھی بالکل کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں, بالکل. اب میں نے تو چونکہ مجھے موقع ملا نوائے وقت کے تقریباً ہر شعبے میں کام کرنے کا, اور اس طرح رپورٹنگ کی, نیوز ڈیسک پر کیا, میگزین میں کیا, اس ہر حوالے سے یعنی کہ اور جتنی دسترس نظامی صاحب کی میں نے اس پروفیشن میں ہر شعبے میں دیکھی, ایک ورکر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مالک جو ہے
اس کو اتنی دسترس نہیں ہے اس پروفیشن میں کہ اسے ہر چیز کا علم ہو, ہر شعبے میں کیا تقاضے ہیں اس کا علم ہے انہیں, کیا یعنی کہ ورکر سے کام کیسے لینا ہے, کس نوعیت کے لینا ہے, یہ سب جرنلسٹک فیصلے ابرپٹ تھے, اور ججمنٹ ان کی جو ہے کسی ورکر کے بارے میں تھی وہ بالکل ایکوریٹ ہوتی تھی کہ یہ ورکر جو ہے یہ کس کام کے لیے فٹ ہے. تو یہ ان کی ایک ججمنٹ جو تھی وہ میں تو سچی بات ہے جتنا بھی شکر ادا کروں اس ذات باری تعالیٰ کا کہ مجھے شفقت نصیب ہوئی نظامی صاحب کی, تو اس حوالے سے بے شمار واقعات ہیں. اب مجھے کالم نگار بھی نظامی صاحب نے بنایا, رپورٹنگ میں اگر میں تھا, چیف رپورٹر بھی رہا میں, تو ساری ان کی شفقت. آپ کے تجربات سے ہم آنے والے اگلے یعنی مرحلے جو ہیں پروگراموں کے اور پروگرام کا اس آج کے مرحلے کا اس میں بات کریں گے. ناظرین, بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, میں بریک پر جانے سے پہلے میں یہ کہوں کہ شاہد رشید صاحب جو تشریف رکھتے ہیں اس پروگرام میں, میرے خیال سے ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اگر دفتر نوائے وقت کے بعد کسی کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا تو وہ یقینی طور پہ شاہد رشید صاحب تھے. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے شاہد رشید صاحب کے ساتھ. چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, میں نے جیسا کہ کہا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ ہم بات کریں گے شاہد رشید صاحب سے. شاہد صاحب, آپ کا بھی بڑے قربت کا تعلق تھا ان سے, بہت قریب رہ کے آپ نے ان کے مختلف حیثیتوں میں کام کیا ان کے ساتھ, یعنی نظریہ پاکستان میں تو کیا ہی, لیکن اس سے پہلے یہاں دفتر میں بھی آپ کا بڑا عمل دخل تھا ان کے ساتھ, آپ کے ساتھ بڑا انٹریکشن تھا. کیسے آپ سم اپ کریں گے ان کی ذات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا یہاں پہ. نظامی صاحب کے متعلق ایک تو وہ عاشق رسول تھے, ٹھیک, قائد اعظم علامہ اقبال اور مادر ملت کے افکار کو انہوں نے نہ صرف اپنایا بلکہ ان کو عام کیا. وہ اس کے مبلغ تھے, ان کو اگر کہا جائے کہ وہ مبلغ نظریہ پاکستان تھے تو بے جانا ہوگا. ٹھیک, اور میں بلا مبالغہ کیونکہ مجھے 30 سال کا عرصہ ہوا ان کے ساتھ رہنے کا, اور میں فخر کر سکتا ہوں کہ بطور کارکن میں آخری جو ان کی زندگی کے 5 سال تھے وہ بلا ناگا ان سے ملاقات رہی ہے, ٹیلی فون پہ بھی رابطہ رہا ہے. وہ بلا ناگا ایوان کارکنان نے تحریک پاکستان تشریف لاتے رہے, ان کی بڑی دلچسپی تھی اس کاز میں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان شخصیتوں میں سے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا. ٹھیک, آج ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیج پہ لوگ کچھ ہوتے ہیں اور کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ, ان قول و فعل میں تضاد نہیں تھا. ٹھیک, وہ جو بات کہتے تھے وہ دل سے کہتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا تھا. اور انہوں نے ایک تحریک کی شکل دی ہے جو نظریہ پاکستان ہے. میں نہیں کہتا کوئی انقلاب آ گیا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک شعوری انقلاب کے پہیے کو انہوں نے حرکت دی ہے. جس طریقے سے انہوں نے علامہ اقبال کی تعلیمات کو فروغ دیا ہے. لوگ نام نہیں لیتے تھے, لاہوری شاعر کہتے تھے, انہوں نے علامہ اقبال کو منوایا, ان کا مقام منوایا, انٹرنیشنلائز کیا, ایوان اقبال بنوایا. اور علامہ جب ایوان اقبال کا بنانے کا مرحلہ آیا, جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, تو ان کے ایک ساتھی جنرل اقبال یہاں پنجاب کے مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ آف پنجاب اس لگژری کی معتمل نہیں ہو سکتی. تو نظامی صاحب نے کہا جنرل صاحب یہ پاکستان قائد اعظم اور اقبال کی وجہ سے ہمیں ملا ہے, اور اگر پاکستان نہ ہوتا تو آپ کہیں صوبے دار میجر ہوتے. ٹھیک, تو ضیاء الحق صاحب نے کہا آپ جانے دیں, گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بنائے گی. تو وہ بنا, نظامی صاحب کی کاوشوں سے, ذاتی دلچسپیوں سے وہ بنا. اب اسی طرح سے ایوان قائد اعظم ان کا وہ بن رہا ہے, ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب قائد اعظم کا پوری طرح انوالو ہمارے پاس. ٹھیک, اور یہ انہوں نے اس کے علاوہ جو ان کا میں سمجھتا ہوں جو ایک کارنامہ ہے بڑا, وہ ہے لوگوں کی تربیت. وہ ایک استاد تھے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ صحافیوں کی انہوں نے بہت تربیت کی. بہت سارے بڑے بڑے ہمارے کالم نگار فخر محسوس کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کا شاگرد ہوں, انہوں نے مجھے کالم نگار بنایا. میں کہتا ہوں ان کا ایک خاص انداز تھا تربیت کا, وہ بھرپور اعتماد کرتے تھے, اور ایک وہ سکھانے کا ان کا ایک انداز تھا. اس کا نتیجہ ہے کہ بہت سے سیاستدانوں کو بھی درجنوں لوگ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج کام کر رہے ہیں. آپ اپنے ہاں دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی رمیزہ مجید نظامی صاحبہ کی جو تربیت کی ہے وہ کس آسن طریقے سے ایک ساتھ سے یہ سارا بڑا گروپ چلا رہی ہے, اتنا بڑا گروپ چلا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظامی صاحب ایک کمیٹڈ پاکستانی تھے, عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے اور تحریکوں میں حصہ لیا, انہوں نے تحریک پاکستان,
اس کے بعد پاکستان جب بنا تو استحکام پاکستان کی تحریک ان کے اندر تھی جو ان کے آخری دم تک جاری رہی. پھر آپ دیکھیں تحریک ختم نبوت ہو, تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تحریک ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو, وہ نظامی صاحب آپ راول دستے کا حصہ تھے ہمیشہ. ہاں جی. پھر تحریک بحالی جمہوریت ہو, وہ ہر ایک تحریک میں ان کا کردار اور ادارہ نوائے وقت کا کردار ایک تاریخ ساز ہے. اور انہوں نے یہاں پہ بڑے بڑے لیڈر پیدا کیے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو وہ لائے تھے سیاست میں, انہوں نے ان کو بیک اپ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو چھاپیں گے, تو انہوں نے ان کو لیڈر بنایا. اس طرح سے اور بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو میرے خیال میں نظامی صاحب خود حالیہ لیڈرشپ کی مثال دی جا سکتی ہے. حالیہ لیڈرشپ کی مثال دی جا سکتی ہے. یہ جو ہمارے میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں, ان کو وہ شہباز پاکستان کا انہوں نے خطاب دیا. ان کی سرزنش بھی کرتے تھے وہ, لیکن انہوں نے بھی ساتھ نبھایا آخر دام تک, اور نظامی صاحب جو کہتے تھے اس طرح سے وہ کرتے تھے. ہر پالیسی ڈیسیجن کے اوپر وہ اپنی رائے دیتے تھے. جی بالکل بالکل بے باک. آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب, نظامی صاحب نے جیسے انہوں نے کہا بہت ساری طریقوں میں حصہ لیا, بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کیا انہوں نے, کیونکہ وہ بات کہہ دی انہوں نے جو دوسروں کو پسند نہیں تھی. آپ ان کی کچھ زندگی کے کچھ واقعات جو ہیں خاص طور سے تحریک پاکستان کے وقت اور اس کے بعد تحریک استحکام پاکستان کی جو بات کرتے ہیں, اس میں کیسے دیکھا آپ نے, ان کا کیا پارٹیسپیشن اور کیا کمٹمنٹ لیول تھا؟ دیکھیے کمٹمنٹ لیول تو بڑی ہائی تھی, سچی بات ہے, اس کو میجر کرنا تو بڑا مشکل ہے. ٹھیک. وہ کسی معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے. جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں نا, یہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے. وہ مجھے مثلا میں پنجاب یونیورسٹی سے ریٹائر ہوا تو مجھے کھینچ کے یہاں لائے, بلکہ 2-3 بار میں نے پہلے ان سے معذرت کی. میں نے کہا یہ ایک سیاسی مرحلہ ہے, میرا جو تعلق ہے یونیورسٹیوں سے ہے, میرا مزاج مختلف ہے. کہنے کہ آپ نے مجاہد پاکستان کے اکٹھے ہم نے لیا تھا کہ نہیں, میں نے کہا تو مجھے میرے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے. انہوں نے یعنی مجھے پہلے مجبور کیا, لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یہ مجبوری میرے فائدے میں ہوئی, اس لیے کہ میں یونیورسٹی کے بعد جو وہاں جو واقعات اور ڈیووشن تھی, اب نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں مجھے جو موقع ملا, آپ نے اب جو بات کی ہے نا, اس میں ان سے بے شمار واقعات ریپیٹ کیے ہم نے. اور وہ آپ نے ذکر کیا ہے کمٹمنٹ کا, تو میرے خیال میں ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کے ایک تو میں نے وہ بات کی, دوسری کمٹمنٹ پاکستان کے بارے میں جو تھی بڑی کلیئر تھی کہ یہاں معاشرہ جو ہے وہ ایک اسلامی اور فلاحی اور گویا کہ جمہوری معاشرہ ہو. اس معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب ضیاء الحق کا آخری دور تھا, سارک کی میٹنگ ہونے والی تھی ڈھاکہ میں, اور ضیاء الحق نے لاہور میں تمام اخبار نویسوں کو لیڈروں کو اکٹھا کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, ارادہ تو ان کا تھا. تو اس میں محبوب الحق صاحب اس زمانے میں میرے دوست بھی تھے, وزیر خزانہ تھے, ان کو بھی شامل کیا. میری تو انہوں نے تحریر پڑھی کہ انڈیا کے ساتھ تجارت میں ڈنڈی مارنے کا بڑا امکان ہے, مجھے بھی انوائٹ کیا. اچھا, اب اس کا جب وہ تقریریں ہو گئیں, محبوب الحق نے کہا کہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا, ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی, پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, ہمارے پاس بے شمار اعلیٰ چیزیں ہیں. میں نے ذرا تھوڑا سا مختلف, بعد میں جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو وہ ہم کھڑے ہوئے تھے 3-4 لوگ, اور جنرل صاحب بھی تھے اور محبوب الحق بھی, تو یہ آ گئے اور کہنے لگے جنرل صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا یہ کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے پاس ایک ایکسپورٹ آئٹم ایسی ہے کہ ہم اگر اس کو ایکسپورٹ کریں تو ہمیں بے فائدہ ہوگا, اور میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. وہ بڑے آگے جھوکے کہنے کے کون سی, کہنے کہ محبوب الحق صاحب کو انڈیا ایکسپورٹ کر دی. یعنی یہ صحیح بات ہے آپ کی کہ ایک سینس آف ہیومر ان کی تھی اپنی, لیکن اس کے پیچھے وہ اس کے پیچھے یعنی ایک پورا فلسفہ تھا. یعنی وہ اپنی ذات میں یعنی بظاہر تو اخبار نہیں تھے, لیکن بعد میں ان کو ڈاکٹر کی ڈگری ملی, وہ صحیح ملی ہے. وہ ایک ایسے شخص تھے جن کی کلیئرٹی آف مائنڈ بڑی تھی, انٹلیکچوئل جو کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ وہ آگے چلتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ ایک یعنی بار بار اس بات پر زور دیا کہ فلاحی مملکت وغیرہ ہو, وہ اصل میں 3 اصحاب کے بارے میں یعنی بہت ڈیووٹڈ تھے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جیسے شاید رشید صاحب نے قرآن مجید کو اپنی ایک اصل کتاب سمجھتے تھے, اور حضور بہت بڑے آئیڈیل تھے, مگر ان کی تعلیمات کو ماڈرن زمانے میں وہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم علامہ اقبال نے صحیح معنی میں انڈرسٹینڈ کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے مادر ملت کا,
وہ قائد اعظم کے گھر کی تیمارداری تو کرتی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد 19 سال زندہ رہیں۔ اس 19 سال میں جنہوں نے مقابلہ کیا اس کا جنرل ایوب کا اور بہت سے، اس کے پیش نظر وہ ہمیشہ ان تین کو آئیڈیل سمجھتے تھے، اور میرے خیال میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی ساری جو کوشش ہے اور اپنے پیغام بہت پھیلایا ہے، اور مجھے جو گھسیٹ کر لایا تو میں نے ایک بات کی تھی کہ میں ان اشخاص میں سے ہوں جو انٹرفیئرنس پسند نہیں کرتا اور کسی کو میں نے اپنا کبھی باس نہیں بنایا۔ انہوں نے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اپنی ساری زندگی آخر تک کسی معاملے میں انٹرفیئرنس نہیں کی، پوری آزادی دی یہ ڈھانچہ قائم کرنے میں، لوگوں کے چناؤ میں، تو اس سے گویا کہ وہ حوصلہ آگے سے بڑھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آخر میں ایک انہوں نے حیرت انگیز بات کی جو میں چاہتا نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ وفات سے کوئی 5-6 مہینے پہلے وہ ایک فنکشن تھا، تو شاید رشید کو کہنے لگے کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئے، اٹھے اور کہنے لگے کہ میں ان کو خطاب دیتا ہوں پچھلے پاکستان کا۔ میں نے کہا جی میں یہ میڈل پہنایا جی؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کہا جی پسر تو بچوں کو کہتے ہیں، تو میں تو کہنے گا آپ بچہ نہیں بننا چاہتے، کہنے گئے کہ میں نے اس سے بڑھ کر ڈیووشن نہیں دیکھی جو میں آپ میں دیکھی ہے، یہ پچھلے پاکستان آپ کو قبول کرنا پڑے گا، اور میں فنکشن کرتا ہوں۔ میں نے لاتو لال کیا، ایک ہفتہ گزر گیا، ان کا بہت ناراض ہوئے شاید پر کہ آپ فنکشن نہیں کر رہے، زبردستی فنکشن کیا اپنے اخراجات سے، اور بے شمار لوگ آئے۔ سچی بات ہے کہ مجھے بڑی شرم آئی، اور میں نے کہا کہ یہ اس موقع پر نظامی صاحب، اور اس میں جو تقریر کی ہے، جو الفاظ کیے ہیں، الفاظ ادا کیے، یہ آپ جانتے ہیں وہ ریکارڈ بھی ہیں۔ وہ کہنے گے مجھ پر بھی اور پاکستان پر احسان کرو گے اگر پچھلے پاکستان کا خطاب قبول کیا۔ میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، احسان تو آپ کا ہے، اور اتنا بڑا ادارہ قائم کیا، انٹرفیئرنس نہیں کیا، مجھے پوری یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ان کی یہ حس بھی تھی کہ دوسرے کے کنٹریبیوشن کو، دوسرے کے رول کو یعنی آپ نے صحیح کہا، اور حوصلہ افزائی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں جو سنتا ہوں جیسے اخبار نویسوں کے مختلف وہ ہے کہ تاثرات ہیں، میرے معاملے میں انہوں نے کبھی انٹرفیئرنس کی، ان سے پوچھ لیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض کا ان کی رائے کے تھوڑا سا خلاف بھی جاتا تھا، مگر وہ کہتے تھے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ جو ہے وہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے، اس میں انٹرفیئرنس نہیں کروں گا۔ تو یہ اس کی وجہ سے یہ آج نظریہ پاکستان ٹرسٹ سارے ملک میں اس کا نام گونج رہا ہے۔ واہ جی واہ۔ ایک سوال میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا، وہ یہ کہ نظامی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو بچے ہیں اور نوجوان ہیں، یہ چونکہ آنے والے وقت کے معمار ہیں، آنے والے وقت میں مستقبل کو سنبھالنا ہے انہوں نے، تو اس میں بڑا فوکس تھا، اور نظریہ پاکستان کی کنٹریبیوشن بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ بعد میں پوچھوں گا۔ جی ظفیر بٹ صاحب، آپ یہ فرمائی دیے گا مجھے امتیاز صاحب کہ آپ نے ایز اے ریڈر نوائے وقت کو شروع سے لے کے 30-35 سال سے تو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر کا اخبار ہے، آپ نے خود کہا کہ گھر میں ہمارے اخبار پڑھ رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ کو انہوں نے جو پالیسی رکھی نمائے وقت کی، کیا وہی تقاضا تھا وقت کا، اور جن وقتوں میں بھی آپ نے دیکھا؟ دیکھیں یہ بہت اچھا تھا، اس پہ بارے آپ شاید بہتر کہہ سکیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظامی صاحب واز پروفیشنلی اے جرنلسٹ، اینڈ نوائے وقت ایک ادارہ تھا جو اون کرتے تھے، بٹ وہ ایکچولی اس سے بہت بڑے تھے۔ جرنلزم میں آپ جب کہیں گے نا، جرنلزم ان کی خالی کہیں گے تو محدود ہو جاتا ہے، وہ ان سے اس چیز سے بہت بڑے تھے۔ ایک تو پاکستان کی ہر چیز کے بارے ان کو درد تھا اور تکلیف تھی، اور اس کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ ہی واز آلسو پولیٹیکلی اے کنگ میکر آف ہز ٹائم، اور وہ دھڑے کے ساتھ انٹرفیئر کرتے تھے اور اپنی ڈائریکشن دینا چاہتے تھے پولیٹیکل لوگوں کو آف دیٹ ٹائم، اور اخبار کے تھرو ہوتا تھا۔ اور جتنے بڑے سیاستدان تھے ان کے پاس میں نے خود دیکھا آتے اور ان کی گائیڈنس لیتے، اور وہ ان کو بڑے بلنٹلی اپنا ویو پوائنٹ دیتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت سارا پاکستان کی جو ڈائریکشنز رہی ہیں ایٹ ٹائمز نظامی صاحب کی ڈومینیشن کے ساتھ رہی ہیں۔ سو ہی واز جسٹ اے جرنلسٹ بائی پروفیشن بٹ اے بگر مین دین دیٹ، اینڈ ایز اے ہیومن بینگ تو وہ ایسی چیز، انسٹیٹیوشن جب میں نے کہا کوئی ایسی چیز تھی، پتہ دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا، ان کی بات سن کے خوش ہو جاتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہو جاتا تھا۔ تو ہم ان کو ڈیفائن ایکچولی نہیں کر سکتے یہ پروگرام کے اندر، کئی پروگرام چاہیے۔ آپ بھی لباس کے معاملے میں بڑے چوزی ہیں، آپ ان کی خوش لباسی پر کوئی جملہ کہیں گے؟ زبردست، آل دا ٹائم۔ میرا تو پہلے کمنٹ ہوتا تھا ان کو دیکھتے ہی
کہ نظامی صاحب جرابوں سے جوتوں سے ٹائی تک میں دیکھتا تھا کمبینیشن, اور جس ایج میں تک وہ پہنتے تھے, آخری دم تک. اس ایج میں بندہ چھوڑ جاتا ہے, ہاسپٹل گئے ہیں ٹائی کوٹ پہنے ہوئے, بندہ چھوڑ جاتا ہے اس ایج میں. گھر میں بھی اس طرح, اور سادگی ان کے گھر کی جو آپ نے دیکھی, ہم نے بھی دیکھی, سب نے ایکسپیرینس کی. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے مجید نظامی صاحب کے حوالے سے, اور یہ گفتگو جو ہے ہم جاری رکھیں گے. اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چلتے ہیں بریک کے لیے, واپس آئیں گے تو آسی صاحب سے اور شاہد عزیز صاحب سے ان کی ذات کے بارے میں کچھ اور پہلو اجاگر کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا آخری مرحلہ ہے. مجید نظامی صاحب کی ذات کے اوپر تو بے پناہ گفتگو کی جا سکتی ہے, خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے ان کے قریب رہ کے ان کے ساتھ کام کیا ہے, ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. میرے مہمان جو ہیں ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے, لیکن وقت کی چونکہ کمی ہے, ہم کوشش کریں گے کہ سم اپ کر کے آپ کو ان کی ذات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہیں وہ ہم سنوا سکیں. عزیز صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہر باس کبھی نہ کبھی ناراض ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بتائیے کبھی آپ سے وہ ناراض ہوئے, اور دوسری بات یہ بتائیے کہ جب وہ دوسروں سے ناراض ہوتے تھے تو پھر کتنی جلدی ان کا رویہ نرم ہو جاتا تھا. دیکھیے, وہ ناراض ہوتے تھے تو ایک پروفیشنلزم کے حوالے سے, ٹھیک, اس پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے, ٹھیک, کوئی کمی کوئی کوتاہی کسی ورکر میں ہے وہ سمجھاتے تھے شفقت سے, ناراضگی کا اظہار بھی, لیکن ڈسپلن جو ہے ڈسپلن پر کمپرومائز نہیں ہوتا تھا. اس لیے ہم نے ناراضگی بھی ان کی بھگتی, اور یعنی اپنی تربیت کی اس سے, ان کی ناراضگی سے. بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ ظاہر وقت کم ہے تو بہت مشکل ہے ایلیبوریٹ کرنا ان کی شخصیت, جو ہمہ پہلو شخصیت ہے. صرف ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ان کی جو پاکستانیت ہے, اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک, وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں پاکستان کے لیے جانبدار ہوں, اور یہ جانبداری ہے, اس کا دامن انہوں نے کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا. ان کی پاکستانیت کا اس سے بڑا سرٹیفکیٹ ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے وہ انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن کہتا تھا. میرا خیال اس سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ کسی پاکستانی کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا دشمن انہیں اپنا دشمن ڈکلیئر کرے. اس طرح ان کی ایک وٹ جو ہے اور برجستہ فکرے جو ہے وہ ادا کرنا. ایک دو مثالیں, مثلا آصف زرداری صاحب کو انہوں نے مرد حر قرار دیا, ایک تھا, اور لوگوں کی توقعات کے برعکس توقع نہیں کر رہا تھا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں نا, مرد حر قرار دیا, تنقید کا سامنا کرنا پڑا انہیں. جب زرداری صاحب اقتدار میں آئے تو لوٹ پار کا جو بازار گرم ہوا تو پھر زیادہ تنقید ہوئی. تو اس پہ پھر نظامی صاحب نے, طیبہ زیاد نے ایک انٹرویو کیا تھا امریکہ سے, ایک ٹیلی فونک انٹرویو, میں بھی وہ سن رہا تھا. تو یہ سوال کسی نے کیا کہ آپ نے مرد حر قرار دیا اور وہ اس کے لچھن دیکھے, تو نظامی صاحب نے برجستہ فکرہ ایک چست کیا کہ میں نے انہیں جیل کاٹنے پر مرد حر قرار دیا تھا, کسی کی جیب کاٹنے پر نہیں قرار دیا تھا. اسی طرح اب دیکھیے, جب اس کا یحییٰ خان کا مارشل تھا تو کچھ ایڈیٹروں کا کیس جو ہے کچھ پابندی لگی, تو یحییٰ خان کے سامنے کچھ 4 ایڈیٹر پیش تھے. تو اس میں نظامی صاحب نے ایک جرأت رندانہ جو تھی اپنا کیس پیش کیا, تو اس پر یعنی کہ یحییٰ خان نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ بھگتے, آپ سامنا کریں, مقدمے بھگتے. تو نظامی صاحب نے پوچھا کہ کہاں مقدمے بھگتنے ہیں, تو یحییٰ خان نے کہا کہ مارشل لا کی فوجی عدالت میں. تو نظامی صاحب نے برجستہ انہیں جواب دیا کہ میں نہ فوجی عدالت کو عدالت سمجھتا ہوں, نہ مارشل لا کو لا سمجھتا ہوں. ایسے جو برجستگی, ایسے فکرے چست کرنا. اور اسی طرح مثلا ہم کالم نگار حضرات جو ہیں, ان کے کالم میں اتنے یعنی کہ ان کا وسیع نظری ہوتی تھی کہ بھانپ لیتے تھے کہ کالم نگار کیا کہنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی ایک فکرہ ایسا ڈال دیتے تھے جو حاصل غزل ہو جاتا تھا, وہی بنیاد بن جاتا تھا اس کالم کی. کئی کالم ایسے جو مشہور ہوئے وہ نظامی صاحب کی اس فکرے کی وجہ سے ہوئے. کسی کو تو نہیں پتا کہ یہ فکرہ نظامی صاحب نے ڈالا ہے, لیکن وہ کالم نگار سے منسوب ہو گیا تھا. تو یہ ایسے بے شمار واقعات ہیں, اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو کوئی یقینی بات ہے, پوری شخصیت ہمارے لیے تو مینٹر کی حیثیت ہے ان کی, تو بہت مشکل ہے یعنی کہ سم اپ کرنا. میں اس حوالے سے میرے ذہن میں جو ایک تجسس بھی ہے, میں اظہار بھی کرتا رہتا ہوں کہ ان کا کاٹ جو ہے وہ ایک قومی لیڈر, قومی پائے کے لیڈر کا تھا. جس طرح ہمارے بانیان پاکستان ہے قائد و اقبال ہے, وہی ان کا سٹیچر تھا. اور میں اسی حوالے سے میں نے آج ایک تقریب میں بھی ان کی یاد میں منعقد تھی نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں, وہاں بھی میں نے عرض کی ہے کہ جس طرح قومی مشاہیر کے آپ دن مناتے ہیں, سرکاری
طور پر اسی طرح مجید نظامی صاحب کا بھی برسی اور پیدائش کا سرکاری سطح پر دن منایا جانا، قومی دن کے طور پر منایا جانا چاہیے. دیکھیں یہ حکمرانوں کے اپنے معاملات ہیں، وہ کیا وہاں موجود تھے، گورنر پنجاب بھی تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے، وہ وعدہ کر کے گئے ہیں. تو میری تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ ایک قومی لیڈر کے طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کے نام سے سڑک منسوخ کی ہوئی، سڑک بھی، ہاں سڑک بھی، لیکن یہ صرف سڑک کی بات نہیں ہے، جو ان کا قد کار ہاں اس کے حساب سے ان کو عزت و احترام ان ملنا کا چاہیے. یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا جا سکتا ہے. اور بھی مثلا جس طرح یہ سلیبس ہے تعلیمی، جس طرح دوسرے قومی مشاہیر کا ذکر ہے، اس طرح مجید نظامی صاحب کا بھی ذکر ہونا چاہیے. شاہد رشید صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ بھی دیکھا، کیونکہ وہ آپ کے ادارے کے ایک لحاظ سے سربراہ تھے. ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ ہم ایز اے ایڈمنسٹریٹر؟ کیا ان کے اندر وہ ویژن تھا جو اتنا بڑا ادارہ جو ہے اس کی تشکیل کرنا، پھر اس کو فروغ دینا، پھر اس کو کامیاب بنانا، کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک ایڈمنسٹریٹر؟ بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ 52 سال 52 ایئرز ایڈیٹر رہے نوائے وقت کے، اور 52 ایئرز میں جنرل مینیجر نام کی کوئی چیز نہیں ہے نوائے وقت میں. وہ مدیر بھی تھے اور مدیر منتظم بھی تھے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک شخص میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہوں. اور اسی طرح سے جو ان کا تھا نا سر، کوئک ڈیسیژن، یس اور نو، اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھے ہیں. ہمارا فوراً فیصلے ہوتے تھے، ورنہ نارملی فیصلوں کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے کام رک جاتے ہیں. اور میں بخاری صاحب اس موقع پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہتا ہوں، ان کی شخصیت کے بہت پہلو ہیں، ہر پہلو پہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو رفائی خدمات کی ہیں وہ بھی ایک یادگار باب ہے. جب چاہے کشمیر کاز ہو، چاہے فلسطین کی کاز ہو، چیچنیا ہو، روہنگن مسلم ہو، جی وہاں یا محصور پاکستانی ہو. ایگزیکٹلی کوئی موقع بھی ہوا ہے. افغان مہاجرین ہے. مجھے جلدی سے یہ بتا دیجیے گا کہ جو نئی نسل یعنی نرسری لیول سے جو آپ لوگوں کی ایجوکیشن کرنا شروع کرتے ہیں، وہ ان کا پرسپشن تھا، وہ ان کا کانسیپٹ تھا. پاکستان ٹرسٹ کے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو نرسری آپ تیار کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اتنی ہی سٹرونگ ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ دیکھیں اب تک 48 لاکھ طالب علموں تک پاکستان اور نظریہ پاکستان کا پیغام گیا ہے. اور یہ سارا ویژن نظامی صاحب کا؟ جی نظامی صاحب کا. اور اس کو ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں اور ہمارے لوگ ہیں، میاں فاروق الطاف صاحب ہیں، ہمارے ساتھ چیف جسٹس میاں محبوب صاحب ہیں، اب ہمارے چیئرمین ہیں رفیق طارڑ صاحب. اب ایک ٹیم بن گئی ہے. پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، اب ایک ٹیم بن گئی ہے. اور ویژن کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سر کہ انہوں نے جو پودا لگایا ہے، جو چراغ جلایا ہے، اس چراغ سے اور چراغ جلیں گے، اور ہماری نئی نسل میں سے ہی انشاءاللہ تعالی ایسی شخصیتیں پیدا ہوں گی مجید نظامی صاحب جیسی، جو اس مشن کو آگے لے کے جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی برسی نہیں ہے، آج یوم عزم ہے. آج پوری قوم کو یہ عزم کرنا چاہیے، یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے. ہماری جو مسلح افواج جو جدوجہد کر رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ پاکستان ہماری پناہ گاہ ہے، ہمارا یہ حصار ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور مجید نظامی صاحب تحریک پاکستان کا سبق ہی یاد دلاتے رہے ہیں. ہمیشہ وہ یہی بات کرتے رہے کہ ہمیں پاکستان کے مقاصد کے اصول کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، اور وہ خود ساری زندگی یہ جدوجہد کرتے رہے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ نرسری کے حوالے سے تو میں نے سوال پوچھ لیا کہ ایک پوری پود جو ہے وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ یعنی تیار کر رہا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ ایسے پاکستانی ثابت ہوں جن کی مثال جو ہے وہ ہم جس طرح آج نظامی صاحب کی ذات کے بارے میں کر رہے ہیں، ایسے لوگ پیدا ہوں جو اسی کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں. آپ یہ بتائیے گا کہ نظامی صاحب کی کون سی بات ہے جو آپ چاہیں گے آج اس وقت قوم کو بتانا یا قوم کو پیغام دینا کہ اس بات کے اوپر اگر آپ قائم ہو جائیں تو آپ ایک اچھے پاکستانی ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ سچی بات یہ ہے کہ جو یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ سچے اور کھڑے آدمی تھے، بات جو کرتے تھے اس پر قائم رہتے تھے، اور بات ایسے نہیں کرتے تھے، پورے مطالعے کی بات ہوتی تھی. تو پاکستانی قوم کے اندر یہ ایک چیز دیکھی گئی ہے، لیڈران ہوں یا باقی حضرات ہوں، وہ باتیں بڑی جلدی بدلتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے ملک کے وجود کو، ملک کی نظریات کو. ان کے اندر جو ایک بات تھی کہ جس چیز شروع سے تحریک پاکستان کے کمیٹڈ تھے، اور انہوں نے اس کا جو پورا نقشہ ہے، جو ویژن ہے،
وہ وہی تھے جو قائد اعظم علامہ اقبال کا تھا، اور میں سمجھتا ہوں وہ ساری زندگی پر حاوی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں فلاحی اسلامی جمہوریت، اب دیکھیں جمہوریت اور فلاح و بہبود کے بغیر کو معاشرہ آگے بڑھتا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جد و جہد ان کی جو ہے، میں مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، الٹیمیٹلی جو انالیسس تھا وہ کہ معاشرہ ہمارا جو ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کی بڑی صلاحیت ہے، مگر وہ ویژن جو ہے وہی ہے جو کہ حضور نے دیا تھا اور جو قائد اعظم علامہ اقبال نے پوری طاقت اور پوری گویا کہ اس کے لیے کام کیا۔ تو میرے خیال میں یہ ان کی جو سچ بولنے کی چیز ہے اور پاکستان کے بارے میں ایک کمٹمنٹ تھی، اس میں کوئی منافقت نہیں تھی، کوئی سیاست نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، جیسے احباب نے بتایا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ اور یہی بچوں کے دلوں میں جو نئی نسل ہے، مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا انہوں نے مجھے کہا تھا اس کا فائدہ کیا ہوگا، میں نے کہا کہ امریکہ میں بچوں کے بارے میں جو اسٹڈی کی گئی ہے اس میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب 3 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بڑے بات کرتے ہیں، وہ جج کر لیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ گپ لگا رہا ہے، صحیح کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پود ہے جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اس وقت امریکہ اور اس وقت انگلستان اور جرمنی اور چائنا اور جاپان، یہ 5 ممالک کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ساری کی ساری توجہ نئی پود پر ڈال رہے ہیں۔ وہ انہوں نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ جب یہاں آئے ہیں تو بچوں کے لیے میرے خیال میں اتنی شفقت، اتنی ان کی محبت تھی کہ بچوں کے بارے میں جب کبھی ہم نے کوئی بات کی انہوں نے نہ نہیں کی۔ ویل سیڈ۔ مجھے اب چونکہ وقت جو ہے بہت کم رہ گیا ہے، یہ بتائیے کہ ان کی ذات میں وہ مقناطیسی قوت تھی کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو فوراً امپریس کر دیتے؟ بخاری صاحب ان میں جو 5-7 چیزیں تھیں اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہزاروں سالوں میں کروڑوں لوگوں کے بعد ایک بندہ پیدا ہوتا ہے جس ہم ویل سیڈ۔ جی اسی حوالے سے اس حوالے سے اب دیکھیے میسمرائز کرنا جس کو کہتے ہیں نا، ان کی ایسی ایک کرزمہ تھا ان کی پرسنالٹی میں کہ بندہ ان کے سامنے اسپیچ لیس ہو جاتا تھا، لاجواب ہو جاتا۔ ویسے فرینڈلی ماحول، یعنی کہ کسی کو احساس، اپنے بڑے پن کا احساس نہیں انہیں دیتے تھے کہ میرا اتنا اسٹیچر ہے، جس اسٹیچر کا بندہ ہوتا تھا اس کے اسٹیچر پر آ کر ان سے بات کیا کرتے تھے۔ سر بندہ ارادت مند بن جاتا تھا۔ نظامی صاحب ایسی شخصیت تھے کہ جو بھی ان سے ملتا تھا وہ متاثر ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ادارہ چھوڑ گئے ہیں لیکن نظامی صاحب کو نہیں بھولے، نظامی صاحب کا ویسے ہی احترام کرتے ہیں، ان کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نظامی صاحب نے ایسے نقوش ثبت کیے ہیں نظریاتی محاذ پر جو آنے والی نسلوں کو روشنی دکھاتے رہیں گے۔ انہوں نے وہ چراغ روشن کیے ہیں جو جلتے رہیں گے، اور ان کا جو خواب تھا تکمیل پاکستان کا، وہ وہاں تعبیر ہوگا۔ نقشہ سر بنا ہوا ہمارے دفتر میں، مسلم اکثریت کے علاقے جو 1940 کی قرارداد لاہور میں جو ڈیمانڈ کی ہیں وہ نقشہ وہ دیکھ، اینڈ ہی آلویز بلیوڈ کہ یہ نقشہ ہے پاکستان، یہ نقشہ پاکستان کا۔ ناظرین، ہم نے گفتگو کی جناب ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کی ذات کے حوالے سے۔ کوشش ہم نے کی کہ جتنے لوگ بھی ہم بات کریں وہ سارے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں وہ آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوں گی اور آپ نے خود بھی یہ طے کیا ہوگا کہ ان کی ذات کتنی بڑی ذات تھی۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے 1-2 واقعات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک امریکہ کا وفد آیا تھا نظامی صاحب سے ان کے گھر پہ ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ نظامی صاحب نے دفتر میں ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وفد نے ان سے درخواست کی کہ نوائے وقت کا اور نیشن کا اور وقت نیوز کا ذرا ہاتھ امریکہ کے بارے میں آپ ہلکا کریں، کیونکہ آپ ہمیں اتحاد ثلاثہ کا، شیطانی اتحاد ثلاثہ کا حصہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سیدھی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن کا دوست ہے اس سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ اتنا بے باک، اتنی جرت کے ساتھ امریکن ڈیلیگیشن کو یہ بات کہنے کے لیے میں تو دل میں بھی ان کو سلام کرتا ہوں۔ میرے خیال سے یہی جرت ہونی چاہیے۔ دوسرا، انہیں ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ آپ کسی جگہ میرے ساتھ چلیے، کیونکہ سوال اصل میں یہ تھا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا مشرف صاحب میری نہ خواہش ہے اور نہ اللہ کرے ایسا کبھی ہو کہ آپ کی جگہ میں ہوتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ان کی قد کا اندازہ ہوتا ہے، جن سے ان کی ذات جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایٹم بم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ذرا تھوڑے سے کشمکش کا شکار تھے کہ میں کروں یا نہ کروں، تو اس وقت انہیں یہ کہنا کہ میاں صاحب دھماکہ کر دیو نہیں تو عوام نے تو دھماکہ کر دینا، یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ میں سلام کرتا ہوں نظامی صاحب کی ذات کو۔ جی، صدارت کی آفر چھوڑی اور صدارت کی آفر چھوڑی، بے پناہ باتیں ہیں جن کا احاطہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ ہم آج انہیں یاد کر رہے ہیں
ان کی یاد ہمارے دلوں سے محو ہو نہیں سکتی، وہ ہمارے لیے ایک گائیڈنگ لائٹ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں پروگرام ختم کرنے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نظامی صاحب کی مغفرت کرے۔ خدا حافظ۔